السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ الحمدللہ ہمارا پہلا پارہ سورۃ بقرہ جاری ہے، 71 آیات ہو گئی، آج ہم نے 72 کرنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، اور جب تم نے قتل کیا، نفساً کسی ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهِ، بس تم الزام دینے لگے اس کے بارے میں، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، مخرجم نکالنے والا ہے، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے تھے، فقل نضربوہ، پس ہم نے کہا مارو اس کو، ببعضھا، اس گائے کا بعض حصہ، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا مردوں کو، ویریکم آیاتہ، وہ دکھاتے ہیں تم کو اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو۔ کل ہم نے گائے کا واقعہ پڑھا تھا کہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اب بتایا جا رہا ہے کہ گائے ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا۔ ایک شخص تھا، اس کا چچا تھا بہت مالدار، تو یہ جو بھتیجا تھا نا، وہ دولت کی لالچ میں آ کے اس نے کہا، اس چچا کی اولاد کوئی نہیں تھی، اس نے کہا میں چچا کو قتل کر دوں، سارا کچھ میرے ہاتھ آ جائے گا۔ اس نے چچا کو قتل کر دیا، قتل کر کے لاش دوسری بستی کے دروازے پہ پھینک دی، اپنے شہر میں نہیں پھینک کے بستی میں، دوسرے میں جا کے پھینک دی۔ اب شور مچانے لگا کہ میرے چچا کے قاتل کا پتہ لگائیں، اور خود ہی حالانکہ قاتل تھا، لیکن اتنا شور مچایا، موسیٰ کے پیچھے پڑ گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو مجھے پتہ لگا کے دیں قاتل کون ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں بتانا چاہا کہ تم موسیٰ جس کے معبود کو جھوٹا کہتے تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کون جھوٹا ہے۔ اب حضرت موسیٰ کو کیسے کہا کہ ان کے جھوٹا جو معبود انہوں نے بنا رکھا ہے، ان سے کہو اس کو ذبح کریں، انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ اب اس کے بعد جب قاتل کا شور مچا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس گائے کا ایک حصہ اس مقتول کو لگاؤ۔ اب اس مقتول کو وہ گائے کا ایک حصہ لگایا اٹھا کے، وہ مقتول اتنی دیر کے لیے زندہ ہوا کہ اپنے قاتل کا نام بتایا، اس کے زخموں سے خون بھی اس نے لگا، اور اپنے قاتل کا نام بتا کے پھر مر گیا۔ اب یہ اتنی بڑی نشانی تھی کہ فوراً وہ موسیٰ پہ ایمان لے آتے۔ انہیں تو پہلے تو یہ کہا تھا کہ تو کہتا ہے گائے ذبح کرو، ہمارا مذاق اڑاتا ہے۔ اب انہیں پتہ چلا کہ یہ گائے کس لیے ذبح کروائی گئی تھی، لیکن ایمان پھر بھی نہیں لائے۔ یہ اتنے آگے آ رہے ہیں، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر دل سخت ہو گیا ان کے اس کے بعد، فہی کالحجارۃ، پس وہ پتھروں کی مانند ہے، واشد قسوہ، اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، بے شک پتھروں میں سے، لما، البتہ بعض ایسے ہیں، یتفجر من الانہار، پھوٹ پڑتی ہیں اس میں سے نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور ان سے بعض ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنَ الْمَاءِ، نکل آتا ہے اس سے پانی، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے سامنے حضرت موسیٰ نے عصا مارا، پھٹ کے دریا تو تودے کی طرح کھڑا ہو گیا، ان کے سامنے پتھر پہ عصا مارا، 12 چشمے پھوٹے۔ اور قرآن مجید کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ قرآن مجید پہاڑوں پر نازل کرتے ہیں، اللہ خوف سے گر جاتے ہیں، اللہ کے خوف سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان میں تو ان تینوں پتھروں کی بھی خیصیت نہیں ہے، وہ اس سے بھی بڑھ کے سخت ہو چکے ہیں کہ ان میں سے بھی بعض ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے خوف سے گرتے ہیں، پانی نکل آتے ہیں اور وہ اس کی نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ بخبر نہیں سے جو تم کرتے ہیں۔ پھٹتے کیوں ہیں؟ خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے۔ ان کے دل میں اللہ کا تصور ہی نہیں ہے نا، تصور ہوگا تو پھر خشیت آئے گی نا، ورنہ تو جب اللہ کا تصور نہیں ہے تو اللہ کا ڈر بھی نہیں آئے گا۔ اللہ کا ڈر ہونا بہت ضروری ہے، یہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا۔ اور اللہ کا ڈر کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کو، کہ میرے اندر جب اللہ کا یہ ڈر ہوگا کہ میں جو کچھ کر رہی ہوں ان سب سے ایک ایک حرکت سے میرا اللہ واقف ہے، پھر میرے مدرسہ، اسے خشیت الہی کہتے ہیں۔ اگر خشوع نہ ہو تو عبادتیں بھی ضائع ہو جاتی ہیں خشوع کے بغیر۔ خشوع ہے تو عبادتیں بھی قبول ہیں، چاہے کم ہو لیکن اس میں خشوع ہونا چاہیے۔ ہم تعداد بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، خشوع کی کوشش نہیں کرتے۔ نفل میں زیادہ پڑھ لوں، قرآن مجید میں زیادہ سے زیادہ پڑھ لوں، اس میں خشوع آئے یا نہ آئے، اپنی ذات نفس جو اس میں شامل ہو یا نہ ہو، جو زبان شامل ہو جائے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کہا کہ عمل وہ اچھا ہے جو کم ہو بے شک لیکن دائمی ہو۔ دائمی سے مراد یہ بھی آتا ہے اس میں خشوع ہو، اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا تصور ہو اس میں۔ تو یہ جو مثال دی گئی نا کہ اللہ پتھروں میں بھی اللہ کا خوف ہے،
नहीं है तो ये जो पत्थर दिल हो गया ना बनी इसराइल, उनमें अल्लाह का खौफ नहीं है। अफ़ततमऊना, क्या बस तुम उम्मीद करते हो, युमिनु लकुम, कि वो तुम्हारे लिए ईमान ले आएंगे। यानी इनके दिन तो पत्थरों से सख्त हैं, इतनी बड़ी निशानी दे के ईमान नहीं लाए, तो अब मुसलमानों को कहा जा रहा है कि तुम इनसे यूँ उम्मीद रखते हो तुम्हारे लिए ईमान ले आएंगे। वक़द काना फ़रीक़ुम मिनहुम यस्मऊना कलामल्लाह, हालांकि एक उनमें से ग्रोह अल्लाह का कलाम सुनता है, सुम्मा युहर्रिफूनहू, फिर उसे बदल देते हैं, मिन बादि मा क़लूहू, समझने के बाद। समझ जाते हैं कि ये बात सही है, लेकिन चूँकि उनकी ख्वाहिशात पे ज़द पड़ती है, उनके झूठे माबूदों पे ज़द पड़ती है, इसलिए वो उसे बदल देते हैं। वह हम यालमून, और जानते भी हैं, यानी जानते बूझते बदलते हैं। एक होता है कि अनजाने में गलती हो गई, हम भी असल में अनजाने में गलतियाँ नहीं कर रहे, ये याद रखें। हमें पता है हकीकत क्या है, हक़ क्या है। हर ज़िंदगी का कोई शोबा नहीं दीन का जो अल्लाह ने हमसे पोशीदा रखा हो। वाज़िया बयान वाज़िया यहाँ नहीं अगर किया ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है उसने खोल के बयान कर दिया हमारे लिए। इसे हम ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं है, जब दुनिया की हर चीज़ का पता है कि फ़लाँ ब्रांड कहाँ पे है, लिबास का या खाने का, या फ़लाँ होटल सबसे अच्छा कौन सा है, वो सब कुछ हमें पता है। इसके बारे में मुझे क्यों नहीं पता चलता कि ये कहाँ इसकी तालीम दी जा रही है। और अगर पता चल भी जाए तालीम दी जा रही है, तो फिर होता कि माएँ कहती हैं, बच्चों ने तो जो कहना कह रही, माएँ कहती हैं आए बच्चों को टाइम ही कोई नहीं, वो बेचारे जो सुबह पहले यूनिवर्सिटी कॉलेज जाते, शाम को आके अकेडमी जाते, आके खाया पिया या सोए या रोब डाला, क्या पका खाए और चले गए, बस ये ज़िंदगी। ये तो जानवर भी ऐसे गुजार रहे हैं ज़िंदगी। फिर हैवानों में और इंसानों में कोई फ़र्क तो होना चाहिए ना। जानदार तो हर चीज़ जानदार है, हर एक को अल्लाह ने जान दी है, उसमें है जान, लेकिन इंसान उन सबसे अफजल है। तो इंसान को अपना मुकाम पहचानना चाहिए। पता नहीं इंसान अपना मुकाम क्यों नहीं पहचान पाया, समझ नहीं आती। जब कुरान, असल में बात सिर्फ ये है कि एक दफ़ा पूरा कुरान सिर्फ तर्जमे के साथ ही, ना तशरीह के साथ देखा जाए, पूरा तर्जमे के साथ एक दफ़ा पूरे कुरान से इंसान गुजर जाए ना, तो इंसान को पता चल जाता है उसकी असलियत क्या है। लेकिन हम कोशिश ही नहीं करते। नाजरा कुरान पढ़ा लिया, 7 साल के बच्चे को आमीन करवा ली, सारे रिश्तेदार इकट्ठे करके, वाह भी मेरे बच्चे ने कुरान ख़त्म कर ली। जब आपका बच्चा डॉक्टर बना था तो क्या ऐसे बन गया था कि आपने सिर्फ किताबें रटवाई या मोबाइल से देख ली, बस कोई ना पेपर हुए, कुछ भी नहीं हुआ और आपने कहा वो डॉक्टर बन गया? ऐसे नहीं हुआ। आपने उसके साथ 6 साल मेहनत की। पहले तो जो 10, 11, 12 साल की वो तो की ना, फिर डॉक्टरी में आके जब 5-6 साल मेहनत की, अपना सारा पैसा, प्लॉट, जेवर सब कुछ उसके लिए लगा दिया। लगाया कि ना लगाया? तो इसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ये याद रखना प्लीज़, हम अपने बच्चों पे जुल्म ना करें। उन्हें कहते रहें आओ बच्चों मिलके कुरान ज़रा पढ़ते हैं। 1 दफ़ा कहें, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, या तो अगर चिढ़ के कह देंगे अच्छा बस पढ़ लांगे देखी जाएगी, या तो ये कह देंगे, या फिर किसी नसर होगा कि ठीक है इतनी दफ़ा जो मुझे कहा जा रहा है तो इसमें कोई मसला है, मैं इसे सीख लूँ। मैंने कहा ना, तशरीह एक अलग बात है, सिर्फ तर्जमा आप इसका अपने बच्चों के साथ बैठ के अपनी रूटीन बना लें। माशाल्लाह जो यहाँ आ रही हैं इन सब को इतनी तो समझ आए कि थोड़ा बहुत तर्जमा, नहीं तो तर्जमे वाला कुरान पाक तो माशाल्लाह सबके घर में मौजूद होंगे। नहीं है तो आज ही मंगवा लें, आज ही मंगवा लें। अगर तफसीर नहीं मंगाती हैं आप तो सिर्फ तर्जमे वाला कुरान पाक मंगवा लें, अपनी रूटीन बना लें। देखें एक दिन मैंने और आपने अल्लाह के सामने जाना है, पता नहीं किस वक्त चले जाएंगे, ये पता नहीं है। हम यहाँ चाहते हैं बच्चे जब इकट्ठे होते हैं बड़े खुश होते हैं, खुशी के मौके पे बच्चे इकट्ठे हो रहे हैं, कितने कितने इकट्ठे होकर मिल के रह रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। ये तो आर्जी ज़िंदगी है ना, 8 दिन इकट्ठे रहोगे, 15 दिन रह लोगे, फिर अलग अलग हो जाते हो ना आखिर में। लेकिन जन्नत की ज़िंदगी दायमी ज़िंदगी है। जब हम यहाँ इकट्ठे होकर खुश रहना चाहते हैं तो वो जो दायमी ज़िंदगी और खुशनुमा ज़िंदगी, अल्लाह ने इतने अच्छे अच्छे नक्शे जन्नत के खींचे हैं कि खाम कोई बंदे का, यहाँ कोई कहता है ना मैंने आज ये पकाया हुआ है, तो कहते हाय मुँह में पानी आ गया। जन्नत की नेम तो सुन के मुंह में पानी क्यों नहीं आता? जन्नत की क्यों नहीं आता? जन्नत की चीज़ों का सुन के कि मेरे मुंह में पानी आ जाए कि माशाल्लाह इतनी खुशगवार, इतनी आरामदेह ज़िंदगी, इतनी नेमतों भरी ज़िंदगी, वो क्यों नहीं हमारे जहन में चीज़ आती? अगर उसको पानी मुंह में आता ना हौज़े कौसर के सुन के, तो यकीन जाने कि यहाँ के कोल्ड ड्रिंक में कोई जायका किसी को ना आए, कभी भी ना आए, मैं आपको ये बता दूँ। और वो जो है भी जहर से भरे हुए, इतनी तहकीक करके आ रही है कि कोल्ड ड्रिंक में ये नुकसान है, ये नुकसान है, फिर भी नहीं छोड़ना, फिर भी नहीं छोड़ना। जंक फूड नुकसान दे फिर भी नहीं छोड़ना। जहाँ ये पता नहीं इंसान की फितरत ऐसी है कि अल्लाह ताला जब खोल खोल के बता देता है कि ये चीज़ें नुकसानदेह हैं, ये नफ़ाबंद है, तो हम उसे यहाँ भी नहीं छोड़ने को तैयार होते। तो जो धोखे की ज़िंदगी, अल्लाह ने कहा ना ये धोखे का सामान है। देखिए अल्लाह ने ज़िंदगी बनाई है ना, मौत और ज़िंदगी अल्लाह ने दी है।
اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، یہ فانی ہے، اس کے دھوکے میں نہ آنا، یہاں کا انتظام کرتے کرتے ہی نہ دنیا کی آخرت میں چلے جانا۔ الہاکم التکاثر، اس دنیا کی کثرت تمہیں غفلت میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں سے جا ملے۔ اب قبر میں جا کے پھر ہم کیا کریں گے؟ جب ملک الموت آ گیا اس کے بعد میں اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے یہاں پہ ہم نے اپنے دلوں کو نرم کرنا ہے۔ نرم اسی وقت ہوگا جب اللہ کا تقوی یعنی اللہ کا خوف دل میں ہوگا، ورنہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کے بھی انسان ایمان نہیں لائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان لوگوں سے امید رکھتے ہو کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھے جو ایمان نے لائی، یہ تمہارے ساتھ کبھی ایمان لائیں گے؟ بلکہ ان کا رویہ تو یہ ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، یہ پہلے بھی آپ پڑھ چکی ہیں، جب وہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قالوا تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب اپنے لوگوں کے پاس تنہائی میں جاتے ہیں، قالوا تو وہ کہتے ہیں تحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم لوگوں کو وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ تمہارے لیے اس کے پاس، تمہارے رب کے پاس دلیل پکڑ لیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یعنی اب ان کے سردار انہیں یہ کہتے ہیں کہ تم ان کو افلا یعلمون، کیا اور نہیں وہ جانتے، افلا تعقلون آگے ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم ان کے پاس جب جاتے ہو مسلمانوں کے پاس تو انہیں جا کہتے ہو ہاں تمہاری نبی کی ساری باتیں ہمارے قرآن ہماری کتابوں میں تورات اور انجیل میں موجود ہیں، ساری نشانیاں موجود ہیں۔ تو وہ ان کے سردار انہیں کہتے ہیں کہ بیوقوف ہو گئے ہو کہ انہیں جا کے خود اپنا ثبوت دے رہے ہو۔ تو اللہ کے پاس یہ کل کو دلیل پکڑیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے آ کے ہمیں خود بتایا تھا ہماری کتابوں میں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ سے چھپا بھی لیں گے، نہ بھی ظاہر کریں گے، تو اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی باتوں کو جانتا ہے کہ وہ حقیقت سے آگاہ ہوتے ہوئے انکار کر رہے ہیں۔ ومنہم امیون، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، نہیں وہ جانتے کتاب کو، الا امانیہ، مگر اپنی آرزوؤں کے مطابق۔ یعنی ان پڑھ سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ ان کے عالم تھے، انہوں نے لوگوں کی خواہش کے مطابق تبدیل کر کے کتابوں کو تو باری باری قیمت اس سے وصول کی، ان کے آگے بیچا کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب جو ان پڑھ بیچارے ہیں انہیں کیا پتا، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہی حقیقت ہے، کیونکہ انہوں نے ان کی آرزوؤں کے مطابق اسے تبدیل کر دیا تھا۔ اسی لیے تو اہل قریش بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے یا تو اس کو تبدیل کر دے، یا اسے ہماری مرضی کے مطابق کر، یا کوئی اور کتاب لے، یا جو ہماری خواہش کے مطابق ہو، جو ہمارے معبودوں پہ زد نہ پڑے، یا جو تم کہتے ہو نا سارے معبودوں کو چھوڑ کے ایک اللہ کو مان لو، یہ بات ہم ماننے کو تیار ہیں۔ اللہ کو تو مانتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو اس کے مددگار ہیں ہم اس پر بھی نعوذ باللہ، وہ کہتے تھے اللہ کے مددگار بھی ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کن کہنا، انما امرؤ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اس کا حکم ایسا ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، وہ اسے کہتا ہے ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ فویل منہم، نہیں وہ ان میں سے جان پر ہیں، نہیں جانتے کتاب مگر آرزوؤں کے مطابق، وانہم الا یظنون، نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے۔ فویل للذین، پس خرابی ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم یقولون، پھر وہ کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ اس کا سودا کریں کم قیمت پر۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، خرابی ہے ان کے لیے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، وویل لہم مما یکسبون، اور خرابی ہے ان کے لیے سے جو وہ کمائی حاصل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں اکثر جہاں بھی آئے گا نا کہ سودا کرتے ہیں اللہ کے یاد کا، تو کم قیمت ہی آئے گا، لیکن میں نے ابھی آپ کو کہا کہ باری قیمت وصول کرتے ہیں، بہت باری باری قیمت، کیونکہ ان کی خواہش کے مطابق تھا نا۔ جیسے بھی یہاں جاتے ہیں استغفر اللہ، جو دم وغیرہ کرانے یا پیروں کے پاس، وہاں وہ 5000 10,000 جو بھی کہہ دیں وہ سارے لٹانے کو تیار ہوتے ہیں، ہاں جی ہم آپ کو دے دیں گے، ہمارا مسئلہ حل کروا دیں۔ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جھوٹے پیروں کے پیچھے لگے جتنا وہ کہیں گے انہیں بہا دیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ جتنا کہیں گے۔ اب اسی طرح یہ کرتے یہ ہیں کہ قیمت بہت بھاری لیتے ہیں، لیکن جتنا بھی اکٹھا کر دیں گے، یہاں کے پیر بھی یا جو غلط لکھنے والے، اس کے مطابق جتنی مرضی رقم لے لیں، متاع دنیا قلیل، دنیا کا فائدہ کم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن مجرم چاہے گا کہ اس دن عذاب سے اپنا بیٹا، اپنا باپ، اپنی بیوی، اپنے کنبے والے، اور جو کچھ زمین میں ہے، جتنے لوگ، سب کو اللہ تعالیٰ لے کے مجھے عذاب سے چھٹکارا دے دیں۔ اور ایک جگہ آتا ہے کہ وہ زمین پر سونا بھی اللہ کو دے گا تو قبول نہیں کیا جائے گا اس دن، بلکہ ان کے لیے عذاب ہوگا، کیونکہ وہ گمراہ تھے، وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے تھے۔ تو وہ اصل میں کم قیمت سے مراد یہاں یہی ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت کم ہے، جتنی مرضی وہ دولت اکٹھی کر لیں وہ کم ہی ہوگی۔ اور پھر خرابی ہے اس کے لیے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، یعنی جو لکھا ہے وہ بھی چونکہ غلط لکھا ہے، اس کے لیے بھی خرابی، اور اس سے جو کمائی حاصل کی وہ بھی خرابی ہے ان کے لیے۔ ویل جہنم کی ایک وادی ہے،
جس سے جہنم بھی روز 70 بار پناہ مانگتی ہے۔ یہ ویل جو ہے یہ جہنم کی ایک وادی کا نام ہے۔ قالو تو وہ کہتے ہیں، یعنی بدل کے کیا لکھا انہوں نے، لن تمسن النار الا ایاما معدودا، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو مگر آگ مگر صرف گنتی کے چند دن۔ کل ان سے پوچھو اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم اللہ سے کوئی وعدہ لے کر آئے ہو؟ فلن یخلف اللہ عہدہ، اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم نہیں جانتے۔ یعنی یہ جو بات کہتے ہو کہ ہمیں جہنم کی آگ چند دن چھوئے گی اس کے علاوہ نہیں، وہ بھی کتنے دن ہم نے بچڑے کی پوجا کی ہے۔ اس طرح وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ترین بیٹے ہیں۔ یعنی ایسی اولاد ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ تو کہو کیا تم نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے تو بتا دو، کہیں لکھا ہوا کوئی دلیل تو لے کے آؤ نا، یا تم اللہ پر جھوٹی باندھتے ہو۔ اگر اللہ نے وعدہ کیا تو اللہ تو کبھی خلاف نہیں کرے گا۔ اللہ نے تو وعدہ یہ کیا، فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کا بیان شروع ہوا تھا تو شروع میں آیا تھا اوفو بعہدی اوفی بعہدکم، تم میرا وعدہ پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا۔ میں نے وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، لیکن میری ایک شرط بھی تو ہے نا، پہلے اس وعدے کو پورا کرو میں تمہارا وعدہ پورا کر دوں گا۔ تو تم اللہ پر ایسی باتیں نہ کہا کرو جو تم نہیں جانتے۔ یعنی یہ تو اللہ پر بھی جھوٹ کرنے سے نا ذرا گریز نہیں کرتے تھے، ڈرتے نہیں تھے۔ بلا من کسب سیئۃ، لیکن اللہ کا قانون کیا ہے، بلکہ جس نے کمائی برائی احاطت بہ خطیئتہ، اور اس کو اس کی خطاؤں نے گھیر لیا، فاولئک اصحاب النار، یہ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ہم نا غلطیوں پہ غلطیاں کرتے چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کس چیز کے انتظار میں، یہی انتظار کہ جب موت آئے گی تو دیکھی جائے گی۔ تو موت بتا کے تو آنی نہیں، نہ کسی نے آپ کو عرصہ بتایا کہ کب آنی ہے، اس سال آ رہی ہے، اگلے سال آ رہی ہے، اگلے لمحے آنی ہے، 100 سال جینا ہے، یہ اللہ نے ہی بتایا۔ تو وہ اس کس جھوٹی امید پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور آخر کار جب موت آتی ہے تو پھر وہ جہنم کے ساتھی ہوں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے وعدہ لیا پکا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ اب یعنی میثاق کا پھر آ رہا ہے، جیسے الستو بربکم میں ہے نا، وہ اس کی سمجھے تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے لیے تھے اس میں کیا کیا چیزیں تھیں۔ شروع سے ایسی چیزیں ہیں یہ کہ شروع سے ان کو اچھا سمجھا گیا، اور یہ شروع سے لے کے آدم سے لے کے آخر تک یہی وعدہ سب کے ساتھ ہے۔ باقی اصول جو ہیں آگے فروعی اختلافات وہ الگ چیز ہے، لیکن بنیاد یہی ہے سب کی۔ پہلی کیا ہے، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے۔ اللہ نے کئی جگہ پر قرآن پاک میں اپنی عبادت پر والدین کا درجہ رکھا ہے، کہ والدین کا وہ درجہ ہے کہ والد جنت کا دروازہ ہے، تو چاہے اسے کھولے چاہے بند کر دے۔ والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اور والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ یہ 2-3 مختصر چیزیں آگے میں نے ڈیٹیل بتا دی تھی تب والدین کے لیے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ گے، خاص طور پر جو بچیاں اب یہاں بیٹھی ہیں جن کے والدین حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو صحت اور ایمان کے ساتھ لمبی زندگی دے۔ تو یہ بچے سن لیں کہ والدین کی نافرمانی تم پر حرام کر دی گئی ہے، اور کہا والدین کو اف تک نہ، اگر تمہارے سامنے بڑھاپے کا پہنچ جائے نا، جھڑکنا ساری بات چھوٹی سی بات ہے کہ انہیں اف بھی نہیں کہنا۔ اب اپنا رویہ نوٹ کر لیں بچیاں کے، بچے یا بچیاں گھر میں جو بچیاں انہیں بھی جا کے بتائیں بہن بھائیوں کو کہ یہ جو ہمارے رویے نا والدین کے ساتھ، اچھا دیکھ لیں گے، ہمیں زیادہ سمجھ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کو زمانے کا نہیں پتہ۔ یہ وہ کہا اف بھی نہ کرو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اف سے بھی کم چیز ہوتی نا تو وہ بھی، یعنی سی بھی نہ کرو، کہ اگر والدین نے کچھ کہتا منہ بھی نہ بناؤ، ایسے یہ منہ بنانا بھی حرام ہے، کیونکہ دعا جو سکھائی گئی نا وہ کیا سکھائی گئی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تمہاری ماں نے کبھی ماتھے پہ بال نہیں ڈالا تھا، اتنے سے لے کے پہلے پیٹ میں 9 ماہ رکھا تب بھی بیچاری چلتی رہی پھرتی رہی، پھر بعد میں دودھ پلانا چھڑانا، راتوں کو جاگنا اٹھنا بیٹھنا وہ سب برداشت کرتی رہی، کبھی ماتھے پہ بال نہیں ڈالا، بلکہ خوش ہو کہ اچھا میں رات اس کو دیکھا، شکر ہے اب یہ ٹھیک ہو گیا ہے، ذرا ذرا حرکت پہ نوٹ کرنا۔ کما ربا یعنی صغیرہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے ایسی انسانی فطرت پہ رگ پہ جا کے ہاتھ رکھتا ہے کہ جب خیال کرو کہ تم کس طرح ماں باپ کے محتاج تھے، اللہ نے ان کے ذریعے تمہیں اس طرح پرورش کروائی، تو پھر اب ان کا اگر موقع آیا تو تم ان کے ساتھ بھی اف بھی نہ کرنا، سی بھی نہ کرنا۔
والد بھی دن رات محنت کرتے ہیں، والدہ بھی کر رہی ہے، لیکن انسان بڑا، اللہ نے کہا نا، دیکھیں اللہ نے انسانی فطرت کو کیسے بیان کیا، ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ، ہماری مثال بیان کی، اپنی پیدائش بھول گیا، کیا کہنے لگا انا یحیی العظام وہی رمیم، کہ ان ہڈیوں کو کون زندہ کر جب وہ سیدھا ہو جائیں گے۔ او اللہ کے بندو پوچھو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پوچھو کہ جب یہ ہڈیاں نہیں تھیں، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، کیا حل اتیٰ علی الانسان حین من الدہر، کیا انسان میں کبھی وہ وقت نہیں ہے لم یکن شیئا مذکورا، وہ قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ قابل ذکر تھا نہیں تھا نا۔ اب جب قابل ذکر بھی ہو گیا، نمونہ بھی اللہ کے سامنے ہے، تو پھر اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا کر لے۔ اللہ نے تو کون کہنا ہے۔ اسی طرح جب بچہ بڑا ہوتا ہے نا، والدین کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے، وہ تو اللہ نے کہا نا میرے مقابلے میں کھڑا ہو گیا۔ یہاں دنیا میں مثالیں ہیں کہ وہ اللہ کے والدین کے مقابلے میں کھڑا ہو کے کہتا ہے آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، یعنی وہ سب بھول جاتا ہے بچپن کا سین۔ تو اس طرح انسان چونکہ بھول جانے والا ہے، انسان کو بار بار ایک چیز کو یاد دلانے کے لیے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ اللہ کی عبادت کے بعد لازم ہے، وذی القربیٰ اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی باتیں کرو۔ یہ حدیث بھی ہے نا کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، کہا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے کہا تیری والدہ۔ پھر پوچھا، پھر کہا تیری والدہ، پھر پوچھا، پھر کہا تیری والدہ، پھر پوچھا چوتھی بار کہا تیرا والد، اس کے بعد درجہ بدرجہ رشتہ دار۔ والدہ کے 3 حق قرآن مجید نے بتا دیا کیوں ہیں۔ ایک اس نے تکلیف پہ تکلیف اٹھاتے اس کا حمل اٹھایا، پھر دودھ چھرانا اور دودھ پلانا اور دودھ چھرانا، یہ بھی اس سے ایسی مدت میں ہوا، اور جب جنم دیا وہ بھی تکلیف کے ساتھ، یعنی 3 مراحل، حمل، جنم دینا اور دودھ پلانا اور چھڑانا۔ یہ 3 ایسے مراحل ہیں جو صرف والدہ کے ساتھ مخصوص ہیں، باقی میدم مشقت والدین اکٹھے کرتے ہیں سارے، لیکن اس کی وجہ سے ماں کے 3 درجے زیادہ رکھے گئے ہیں۔ اور پھر رشتہ داروں کا خیال رکھنا، کیونکہ جو قطع رحمی کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور قطع رحمی سے مراد ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے رشتہ داروں میں کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ رشتہ داروں کو دیکھتے ہیں کوئی ضرورت مند ہے، تو ہم اس کی ضرورت تو پوری اتنی جذبے سے نہیں کرتے جتنا کسی غیر کا پتہ چلے اس کے لیے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ رشتہ دار پہ اگر کر بھی دیں تو پھر ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے ذرا متحد رہیں، ہمارے آگے جھک کے رہیں۔ جب ہم نے اس لیے کیا نا کہ آگے جھک کے رہیں تو وہ نیکی ضائع ہو گئی، وہ نیکی ضائع ہو گئی۔ آپ نے اس سے فرما برداری کروا لی، اپنے آگے عاجزی کروا لی، جو تم چاہتے تھے یہاں مل گیا، اللہ کے پاس اس کا اجر نہیں ہے۔ اور رشتہ داری پر خرچ کرنے کا دگنا اجر ہے، یہ بھی سوچ لیں۔ لیکن ساتھ کہا کیا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اپنے صدقات احسان جتلا کر تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرنا۔ بس یہی خرابی ہے ہماری کہ رشتہ داروں کے ساتھ جب ہم کرتے ہیں نا تو پھر کئیوں کے ساتھ ذکر بھی کرتے ہیں، دیکھیں نا فلانا میں نہ کتا سی انہیں منہ کی کتا، اتنا جملہ کہنے سے نیکی ضائع ہوگی جو آپ نے کی تھی، کیونکہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کی تھی، آپ نے اس لیے کی تھی کہ تمہیں احسان کا بدلہ یہاں دے دے، تو اس نے آپ کو احسان کا بدلہ جو آپ چاہتے، اگر نہیں بھی دیا نا لیکن آپ کی نیت ہے نا مجھے اس کا بدلہ ملے، اس نیت کی بنا پہ وہ نیکی جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور پھر لوگوں سے اچھی باتیں کرو، حدیث بھی ہے کہ جب بھی تو بات کر نیکی کی کر، اور یسمت یا خاموش رہے، جب بھی بولنا ہے نیکی کی بات کر۔ اب سوچ لیں زبان کا غلط استعمال زیادہ تر ہم کہاں کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے خاوند کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، غیروں کے سامنے باہر پتہ کرے اس کا اخلاق اتنا زبردست ہے، گھر میں جب آتا ہے سارے لگتا ہے پتہ نہیں وہ تھانے دار آ گیا، گھر میں سارے ایسے سہم کے بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ذرا سی حرکت ہوگی تو زبان۔ ماں بھی سب سے زیادہ الفاظ جو بولتی ہیں نا اپنے اولاد کے لیے بولتی ہیں، اس لیے ہم نے ذرا کنٹرول کرنا ہے اپنے آپ کو کہ لوگوں سے اچھی باتیں بھی کرنا مراد ہے اور حسن سلوک کرنا بھی مراد ہے، کیونکہ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جس سے دوسروں کو نفع پہنچے۔ اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں سے اچھی باتیں کرو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر چند لوگ تم میں سے، وانتم معرضون، تم اعراض کرنے والے ہو۔ اب دیکھیں پہلے حقوق العباد کا ذکر آیا، اللہ کی عبادت کے بعد باقی حقوق العباد آیا نا سارے، بعد میں پھر آئے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اصل میں یہ بنیادی چیز یہی ہے، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جب اللہ پر ایمان کے بعد نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، تو اس میں حقوق العباد ہی ادا ہو رہے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتانے کے لیے کہ حقوق العباد کی زیادہ اہمیت ہے، اس کو پہلے ذکر لے آیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو اپنی رحمت سے معاف کر دے گا سوائے شرک کے، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ تو اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، ہو گئی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کی ہوئی ہے، تو ہم فوراً اس سے معافی مانگ لیں، اس سے پہلے کہ ہمیں قبروں سے جا ملنا پڑے۔ قبروں میں جانے سے پہلے معافی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے، تو توبہ قبول ہو جائے گی۔ بندوں سے بھی مانگ لیں، اگر بندوں سے نہیں مانگی تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، یہ میں آپ کو بتا دی ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اور بندوں کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا بڑا اجر ہے، شاید میں نے کل یہاں سنائی تھی یا کہیں اور درس میں سنائی ہے، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بندوں کو بلا کے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ جی آپ تو سب کو کھلانے والے ہیں، تو ہم آپ کو کیسے کھلاتے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فلاں بندہ بھوکا تھا، اس کو تو نے کھلایا ہوتا تو مجھے وہاں پاتا اور اس کا اجر میرے پاس پاتا۔ تو کیا مطلب ہے حقوق العباد کی اللہ کے نزدیک کتنی اہمیت ہے کہ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، حدیث کے واضح الفاظ ہیں کہ جو بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ لیکن ہمیں یقین نہیں نا اس بات کا، بات صرف یہ ہے کہ ہم اس پہ عمل اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہمیں دل سے یقین نہیں ہے اس بات کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میں پیاسا تھا مجھے پانی نہیں پلایا۔ بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ جی آپ سب کو سیراب کرتے ہیں تو ہم آپ کو کیسے پانی پلاتے؟ اس کا جواب بھی یہی آئے گا کہ فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر اس کو پانی پلایا ہوتا مجھے وہاں پاتا، اس کا جب میرے پاس پاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا میں بیمار تھا تو میری عیادت نہیں کی۔ کہ اللہ تعالیٰ آپ تو سب کو شفا دینے والے ہیں، آپ کیسے بیمار ہوئے؟ تو کہا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو نے اس کی عیادت کی ہوتی تو مجھے وہاں پاتا اور جب میرے پاس پاتا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جو بندہ صبح کو کسی کی بغیر غرض کے عیادت کے لیے جاتا ہے، یہ نہیں کہ مجھے خدا نہ کرے مجھے پتہ چلے کہ طبیعت نہیں ٹھیک، میں کو ان سے میرا مطلب ہے، میں نے ان سے کام لینا ہے، میں عیادت کروں ان کی، نہیں، بغیر غرض کے عیادت جو کرتا ہے صبح کرتا ہے تو سارا دن 70,000 فرشتے اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو جاتا ہے ساری رات 70,000 فرشتے اس کی دعا کرتے ہیں بخشش کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت اجر رکھے ہیں ہمارے لیے، لیکن ہم نے نا زندگی کو پتہ نہیں کیا کر لیا۔ اب تو بالکل ہی افراتفری، نفسا نفسی، اصل میں قیامت میں نفسا نفسی ہونی ہے نا، تو سین یہیں پہ دکھایا جا رہا ہے۔ ثم تولیتم، پھر تم اس وعدے سے پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر چند لوگ تم میں تھے، وانتم مورزون، تمہاری عادت تھی پھر جانا ہے، منہ موڑنا ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، لا تسفكون دماءكم، اپنوں کو خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسكم من دياركم، اور اپنوں کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا، وانتم تشهدون، اور تم گواہ تھے، ثم انتم هؤلاء، پھر تم وہی ہو، تقتلون انفسکم، اپنے کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم ان کے خلاف مدد کرتے ہو گناہ اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اگر تمہارے پاس قیدی ہو کر آتے ہیں تو فادوہم، تم ان کا فدیہ بھی دیتے ہو، وَمُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ حرام تھا تم پر اخراجہم، ان کا نکالنا ہی، افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا پس تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، وتکفرون ببعض، اور بعض کا انکار کرتے ہو، فما جزاء من یفعل ذلک، کیا ہو بدلہ اس کا جو تم میں سے ایسا کرے، الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے رسوائی کے دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت، اور قیامت دن، یردون الی اشد العذاب، وہ لوٹائے جائیں گے سخت عذاب کی طرف، وما اللہ بغافل مما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے، اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سودا کیا دنیا کی زندگی کا، بالآخرت، آخرت کے بدلے، فلا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، ولا هم ینصرون، نہ ہی کسی قسم کی مدد کیے جائیں گے۔ یہ اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے یہاں رہتے ہوئے مدینہ میں جب تھا کہ اپنوں کو تم نہ قتل کرو گے اور ان کے گھروں سے نکالو گے، لیکن وہ اتنا، یہ مکہ میں، لیکن انہیں اتنا تنگ کرتے تھے، کسی اتنے ظلم کیے، مارا بھی ایمان لانے پہ، اور ان کو گھروں سے نکالنے پہ مجبور بھی کر دیا، اور جب قیدی ہو کر آئے تو فدیہ دے کے چھڑا لیا۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا ہم قتل بھی نہیں کریں گے، نکالیں گے بھی نہیں، لیکن یہ بعد میں قیدی ہو کے آ کے چھڑانے کا مطلب کیا ہے؟ تم نے پہلے حکم کو تو مانا نہیں، ان کو قتل بھی کرتے ہو، ان کے گھروں سے نکالتے بھی ہو، پھر ظاہر ہے دوسری دفعہ جب جنگ میں تمہارے قیدی بن کے آتے ہیں، فدیہ دے کے چھڑا کے تم ان پہ احسان کرتے ہو، تو اللہ نے تو تم پر نکالنا ہی حرام کر دیا تھا، کیا تم کتاب کے بعد اسے پر ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو؟ یعنی اپنی جو مرضی ہے اس کو مان لیتے ہو، جو مرضی نہیں ہے اپنے خلاف جو اپنا جی چاہے وہ کر لیتے ہو۔ تو ایسے لوگ جو یہ کام کرتے ہیں، یہ سن لیں ہم بھی یہی کچھ کرتے ہیں، جہاں اپنے دل کو بات لگی دین کی وہ مان لی، ہاں یہ عمل اپنے آپ کو لگا آسان ہے تو کر لیا، جب اپنے آپ کو مشکل لگا تو نہیں کیا، ظہر عصر مغرب کی نماز آسان لگی تو پڑھ لی، فجر عشاء کی مشکل لگی نہیں پڑھی، تو وہ نمازیں آپ نے اپنی مرضی سے پڑھی ہیں، وہ اللہ کے حکم سے نہیں پڑھی۔
اللہ کے حکم کرنا ہے 5 نمازیں پڑھنا، 4 بھی پڑھتے ہو تو آپ اپنی مرضی سے پڑھتے ہو، اللہ کے حکم سے نہیں پڑھ رہے ہو۔ یہ یاد رکھنا کہ بعض اعتبار ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو، تو اس کا بدلہ کیا ہوگا سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہوگی اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہوگا، کیونکہ انہوں نے سودا کیا کیا، دنیا کی زندگی کا سودا کر لیا آخرت کے بدلے۔ جب اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی کی، مال جمع و زکوٰۃ نہیں دی، وہ تو میں نے نماز کی مثال دے دی نا۔ مال کے لیے کیا کرتے ہیں، اگر سونا ہے زیادہ تو مختلف بچوں کے نام کر کے زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ یعنی جب جی چاہا بات مان لی، جب نہیں جی چاہا اس بات سے انکار کر دیا، تو انہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے آخرت کے بدلے۔ ان کے سامنے آخرت نہیں تھی، اللہ کا خوف نہیں تھا، ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، نہ وہ کسی قسم کی مدد کیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اس کے بعد وقفے سے ہم نے کئی رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِیسیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے واضح نشانیاں دیں۔ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس کی مدد کی۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، کیا پس جب کبھی آیا تمہارے پاس رسول، بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ، اس کے ساتھ جس کو تمہاری جانیں نہیں چاہتی تھیں، استکبرتم، تم نے تکبر کیا، فریقاً، اور ایک فریق کو کذبتم، تم نے جھٹلایا، وفریقاً تقتلون، اور ایک فریق کو تم قتل کرتے ہو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر کے بتایا کہ موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کئی رسول بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا اس کے درمیان آئے ہوں گے کئی رسول، اللہ نے کئی رسولوں کا ذکر نہیں کیا، کئیوں کا کر دیا، کل تو 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں نا۔ حضرت عیسیٰ کا ذکر کر کے کہا کہ ہم نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اس کی مدد کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب حضرت عیسیٰ کو کہا گیا کہ نعوذ باللہ ان کی ماں پہ الزام لگایا گیا، تو حضرت عیسیٰ جھولے میں بولے اللہ کی قدرت سے، حضرت جبرائیل وہی لے کر آئے تھے، تو انہوں نے بتایا اس طرح کہ میری ماں پاک ہے جو بھی ہے، تو ہم نے ان حضرت جبرائیل کے ساتھ مدد کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور جب بھی رسول آیا ایسی چیزوں کے ساتھ جن کو ان کی جانیں نہیں چاہتی تھیں۔ ہر رسول جو تعلیم لے کے آیا وہ اسی وقت آیا جب معاشرے میں بہت برائیاں پھیل چکی ہوتی ہیں، اور ان کو دور کرنے کے لیے، تو وہ لوگ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے جن کو تمہاری جانیں نہیں چاہتی تھیں۔ تو تم نے کیا کیا، ابا واستکبر، جو ابلیس نے کیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا، عزازیل اس سے پہلے اس کا نام تھا نا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ پہلے تو میں فرشتوں کے ساتھ اس کے متحد ہو کے رہنا، اب انسان کو سجدہ کروں گا میں تو سینڈوچ بن کے رہ جاؤں گا۔ تو اسی طرح یہ بھی جب سوچتے ہیں کہ نبیوں کی بات مانیں گے، ادھر ہمارے جھوٹے معبود ہیں اور بڑے بڑے سردار ہیں، تو ہم کیا کریں گے، ان کے بھی متحد ہو جائیں، ان کے بھی تکبر کیا، انکار کیا، اور جو حق بات کہنے والے تھے ان کو جھٹلایا اور ان کو قتل کر دیا۔ وقالو، کیا کہہ کے، قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر غلاف پڑے ہوئے، خود ہی مان گئے کہ ہمارے دلوں پہ غلاف ہے، ہماری عقل میں کچھ بات نہیں آتی۔ بعض بچے بھی ایسے کہتے ہیں بس رہنے دے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، کانوں میں انگلیاں دینا، یہ تو قرآن پاک میں بھی آیا نا، تو اب بھی بچے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں کہ بس کریں، اب بہت ہم تھک گئے ہیں، بس بہت باتیں ہو گئی ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، ان کے دلوں پہ غلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی، انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے۔ فقلیلا ما یؤمنون، بہت کم ہے جو وہ ایمان لاتے ہیں، یعنی ایمان بہت کم ہے ان کے اندر۔ لما جاءہم کتاب من عند اللہ، جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کے پاس ہے، مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، اس کے آنے سے پہلے وہ کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے۔ فلما جاءہم ما عرفوا، جب آ گیا ان کے پاس جس کو انہوں نے پہچانا، کفروا بہ، تو انہوں نے اس کا انکار کیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی اس سے پہلے وہ بے چین تھے کہ ہمارے اوپر اتنے ظلم ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کوئی ایسا رسول بھیج دے کہ ہم مل کے نا فتح حاصل کر لیں اور دین کو غالب کر لیں۔ اور جب آ گیا رسول، انہیں پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر دیا۔ یعنی وہی اپنی فطرت پہ اڑے رہے، انکار کرتے رہے۔ اللہ نے کہا تھا کہ تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں، تمہارے نبیوں کی بھی تصدیق کرتے ہیں، تو تم پہلے انکار کرنے والے نہ بننا، بلکہ تمہیں چاہیے آگے بڑھ کے تصدیق کر کے دوسروں کو بھی بتاؤ کہ تم ایمان لے آؤ، بلکہ تم خود ایمان بھی نہیں لائے اور دوسروں کو بھی ایمان سے ہٹانا چاہتے ہو۔ تو اللہ کی لعنت ہے کافروں پر۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا ان ینزل من فضل اللہ من یشاء، کتنا برا ہے جس کا انہوں نے سودا کیا اپنی جانوں کے لیے، کہ انکار کیا اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ضد کی وجہ سے، کہ ان ینزل من فضل اللہ من یشاء، کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل نازل کرتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ ضد کیا تھی کہ نبوت بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی، اس ضد کی بنا پہ انہوں نے انکار کر دیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جہاں چاہے اپنا فضل اتارتا ہے۔ فباؤ بغضب علی غضب،
اس انکار کی وجہ سے، اس سودے کی وجہ سے وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ للکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب رسوائی والا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جاتا ہے آمنوا ایمان لاؤ بما انزل اللہ، جو اتارا اللہ تعالیٰ نے، قالوا تو وہ کہتے ہیں نؤمن، ہم تو ایمان لائیں گے، بما انزل علینا، جو ہماری طرف اتارا گیا، وَيَكْفُرُونَ بما وراءہ، اور وہ انکار کرتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کے علاوہ ہے، وَالْحَقُّ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، اللہ کی تصدیق کرنے والا اس کی جو ان کے پاس ہے۔ کل ان سے پوچھو فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، تم اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن تھے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے نا جو اللہ نے اتارا اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں ہم تو اپنی کتابوں پر ایمان لائیں گے، اس کے علاوہ انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ شروع میں ہم نے کیا پڑھا تھا، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ متقین کی خوبی یہ ہے کہ ہر کتاب پر ایمان لاتے ہیں، جو آپ پر آیا، جو آپ سے پہلے پر نازل آیا، اور سب رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں کے درمیان کسی میں فرق نہیں کرتے، لیکن انہوں نے اعلانیہ کہتے کہ ہم تو اسی پر ایمان لائیں گے جو ہمارے آئے، اس کے علاوہ جتنا ہم سب کا انکار کر رہے ہیں۔ تو کہا اگر تم اس پہ ایمان لاتے تھے، پہلی کتابوں پہ یا اپنے نبیوں پہ، تم نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ کو تم نے سولی پہ چڑھایا، زکریا کو تم نے قتل کیا، حضرت یحییٰ کو تم نے قتل کیا، تم کیوں نبیوں کو قتل کرتے تھے؟ رسولوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا، نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ رسول صاحب شریعت ہے، ان پہ یہ کر ہی نہیں سکتے ان کو قتل۔ تو کہا پہ اگر تم ایمان والے، تمہارا دعویٰ ہے کہ اس پر ایمان لائیں، تو کیا تمہارے نبی تمہیں یہی حکم دیتے تھے؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بھی بعض نشانیاں لے کر آئے۔ تم کہتے ہیں نا اپنی نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آئے تھے بعض نشانیاں لے کر، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ، تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا، تم ظالم تھے۔ کیا تمہارے موسیٰ نے یہی کہا تھا کہ بچڑے کو معبود بنا لو؟ تم یہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہو کہ ہم نبیوں پر ایمان، اپنے نبی پر ایمان لاتے ہیں، تم ان پر بھی ایمان نہیں لائے۔ جو اپنے نبیوں پر ایمان لائے تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے تھے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا، وَرَفَعْنَا، اور ہم نے بلند کیا، فوقکم، تمہارے اوپر، طورا، کوہ طور، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، پکڑو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور غور سے سنو۔ قالوا، تو انہوں نے کہا سمینا، ہم نے سنا، وعصینا، اور ہم نے نافرمانی کی، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچے کی محبت ڈال دی گئی۔ کل کہہ دو بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کتنا برا حکم دیتا تھا تم کو تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ یہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا نا، جب پہاڑ لا کے کھڑا کیا تو اس وقت تو ڈر گئے، کہا ہم کہنا مانتے ہیں، جو ہی پہاڑ ہٹا تو کہا ہم نے نافرمانی کی۔ اللہ نے اسی وجہ سے ان کے اندر بچے کی محبت ڈال دی کہ وہ اس شرک سے باز نہیں آئے۔ تو پوچھا جا رہا ہے کہ تم ایمان لاتے تھے تو نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے، اور اتنا برا ایمان تھا کہ وہ تمہیں یہ کہتا تھا کہ تم بچڑے کو معبود بنا لو، کہ تم واقعی ایمان والے تو کوئی دلیل تو دو نا، کیونکہ اس کی دلیل ہے۔ اور کل، اور اگلی بات، ان سے پوچھو ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر تمہارے پاس سلب لوگوں کو چھوڑ کے تمہارے لیے اللہ کے پاس آخرت کا گھر خالص ہے، فتمنوا الموت، تو موت کی تمنا کرو۔ یعنی تیسری دلیل ہے، پہلے کہا، پہلے دلیل مانگی کہ تم اگر اپنے نبیوں پہ ایمان لاتے تھے تو نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے۔ دوسرا کہ اگر تم اس پہ ایمان لاتے تھے تو بچڑے کو معبود کیوں بنایا تھا، کیا تمہارے نبی نے یہی کہا تھا تمہیں؟ تیسری بات کہ اگر تمہیں یہ اتنا ہی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں جہنم کے آپ چند دن کے سوا نہیں چھوئے گی، تو پھر موت کی تمنا کرو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، وہ اس کی ہرگز کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ ظالموں کو جاننے والا ہے، یعنی وہ اپنے عملوں سے خود واقف ہے نا، اسے کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں کہہ دو، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تُفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، کہ موت جسے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں ملنے والی ہے۔ تم دنیا کے پیچھے جاتے ہو، دنیا تمہیں چھوڑنے والی ہے۔ موت سے تم بھاگتے ہو، موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے۔ دیکھیں ذرا کتنے بات سنیں ذرا، کہ دنیا مجھے نکالنے پہ تلی ہوئی ہے، آج کل اگلے لمحے کسی وقت مجھے نکال دینا یہاں سے، اور موت میرا پیچھا کر رہی ہے، کسی وقت بھی آ جانی ہے۔ تو موت سے میں بھاگتی ہوں، دنیا کے پیچھے لگی ہوں۔ یہ عقل والی بات ہے نا، جو انسان کتنا عقل سے کام لے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، لیکن عقل کا غلط استعمال کرے گا تو پھر غلط نتیجہ ہوگا۔ وَلِتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موت کی تمنا تو کیا کرنی، تو انہیں پائے گا لوگوں سے بھی زیادہ لالچی زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی۔ مشرک کے بارے میں اللہ نے کہا نا کہ اللہ اسے نہیں معاف کرے گا، تو مشرکوں سے بھی زیادہ لمبی زندگی چاہتے ہیں۔ موت کی تمنا انہوں نے کیا کرنی، لو یعمر الفا، وہ چاہتا یود احدہم، چاہتا ان میں سے ہر ایک، لو یعمر الفا سنہ، کاش وہ 1000 سال عمر دیا جائے، وما هو بمزحزحہ من العذاب، اس کو عذاب سے چھڑانے والی نہیں ہے یہ بات، ان یعمر کو اسے لمبی عمر دی جائے، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آیا تھا ملک الموت، تو حضرت موسیٰ نے کہا میں تو مرنا نہیں چاہتا۔ ملک الموت کا مکہ مار دیا، آنکھ خراب ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پھیرا، جبرائیل کی آنکھ ٹھیک ہو گئی۔
کہا کہ پوچھ کے آپ موسیٰ سے کتنی عمر چاہتے ہو؟ انہوں نے آ کے پوچھا ملک الموت نے کتنی عمر چاہتے ہو؟ تو کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا موت. کہا پھر ابھی دے دو. جب آخر نتیجہ موت ہی ہے تو پھر ابھی دے دو، میں مہلت لے کے کیا کروں گا؟ تو موت پیچھا کر رہی ہے. موت سے کسی کی کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ذائقہ چکھا ہے. یہ موت کھاگ نہیں گئی ہم نے تو بھی موت کا ذائقہ چکھا ہے کہ اس زندگی کو چھوڑ کے اگلے جہان میں جا رہے ہیں، اس جہان کو چھوڑ کے اگلے میں جا رہے ہیں. ابھی ذائقہ چکھا، ابھی قبر میں ہیں، برزخ میں جائیں گے، پھر یوم حشر اور یوم القیامہ ہوگا. تو یہ ذائقہ جو ہے نا، یہ اسی کو اچھا لگا جس نے اس کی تیاری کی ہوگی، جس کو اچھی طرح گزارا ہوگی زندگی کو، وہ تو موت کو گلے لگائے گا. اور ظاہری طور پہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ دیکھتے ہو کہ کسی کو جب آتا ہے ملک الموت تو اس کے چہرے پہ اتنی مسکراہٹ، سکون ہوتا ہے، لیکن اس سے ہم کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے. بعض اوقات بیماری کی وجہ سے بندہ اتنا بیچارہ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کا رنگ بھی نہیں نکھرتا، بعض کے نکھر بھی جاتے ہیں، لیکن اس میں ہم اندازہ کر نہیں سکتے. لیکن یہ مشہور ہے بات روایات سے کہ مومن کی جان پھولوں کی طرح نکلتی ہے، جیسے مشکیزے کا پانی منہ کھول دے تو پانی بہہ جاتا ہے. لیکن کافر کی جان نکالنے کے لیے انہیں ماریں گے، آ کے زور زور سے ملک الموت مارے گا کہ نکالو اپنی جانیں. اور ایک ایک بند توڑ کے جب وہ جان نکالے گا تو ایسے ہے کہ جیسے کانٹے دار جاریوں پہ کوئی ریشمی کپڑا ڈال کے کھینچیں تو جس طرح وہ تار تار ہوتا ہے نا، اس طرح جان نکلتی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کے نزا کا وقت آسان کر دے، ہمارے مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے، ہماری قبروں کو تا حد نگاہ روشن کر دے اور اسے جنت کے باغ میں سے ایک باغ بنا دے. لیکن اس کی تیاری کرنے کی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم آنس فاشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین. دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرتہ.